میں آپ سے سوال کروں کہ آپ حجاب کیوں کرتی ہیں؟ آپ کہو گے مولانا صاحب اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم لوگ برقع اوڑھتے ہیں، ہم لوگ حجاب کرتے ہیں تاکہ دنیا کے جو فتنے ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو سکے، مرد کے فتنے سے ہماری حفاظت ہو سکے، غیر مرد کا توجہ ہماری طرف بالکل بھی نہ آئے، دنیا کی جو بھی فتنے ہیں ان سبوں سے ہماری حفاظت ہو سکے، اس لیے ہم لوگ برقع اوڑھتے ہیں، ہم لوگ حجاب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان ہے وہ بڑا چالاک ہے، شیطان کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، شیطان کسی کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ شیطان دیندار کو دینداری سے گمراہ کرتا ہے اور دنیا داری کو دنیا داری سے گمراہ کرتا ہے۔ مثال لے لیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس میں وسوسے ڈال کر اس کی نماز خراب کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر دل میں یہ نیت ڈال دیتی ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے دے رہا ہے یا دکھاوٹی وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، تو گویا کہ دنیا والوں کو دنیا داری سے شیطان حملہ کرتا ہے اور دیندار کو دینداری سے حملہ کرتا ہے۔ شیطان کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو، شیطان کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرو، شیطان اس میں خلل ڈال کر اس کی عبادتوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے آج جو ہماری ماں اور بہنیں، بیٹی بچیاں جو برقع اوڑھتی ہے، حجاب کرتی ہے، ہماری ماں اور بہنیں جو آج کے دور میں برقع اوڑھتی ہے، حجاب کرتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر دین کا جذبہ ہے، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جب آپ ایک کام کرتے ہی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے، کیونکہ آج جب میں اپنی آنکھوں سے مارکیٹ وغیرہ میں شہروں میں دیکھتا ہوں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ برقعے کو خود برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے برقعے میں نقش و نگار ہوا پڑا رہتا ہے، جس طریقے سے برقعے میں کام کیا ہوا ہوتا ہے، زیب و زینت سے بالکل آراستہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ برقعے جو خواتینیں پہنتی ہے تو اس کا جسم یوں ہی جھلکتا رہتا ہے، اس کا جسم کی بناوٹیں یوں ہی ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ میں ٹانڈا بادری کی بات بتاتا ہوں، جب میں وہاں پہ حفظ کر رہا تھا کہ وہاں کی خواتینیں جو برقع پہنا کرتی تھی اتنا ڈھیلا ڈھالا، اتنا فیل ہوتا تھا کہ اس میں آرام سے 4-5 آدمی، 4-5 خواتین ایڈجسٹ ہو جایا کرتی تھی۔ آج کا برقع دیکھ لیں کہ ہم برقع پہنتے ہیں تو ہمارے بدن کا ظاہری حصہ یوں ہی صاف صاف ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو فتنہ تھا ہی، اس طریقے کا برقع جو کم تھا کہ ایک فتنہ اور نقاب کے اندر ظاہر ہو گیا، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین کے، بہت سے لڑکیوں کے نقاب پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، اللہ اکبر لکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے، شہزادی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ انسان نہ چاہ کر بھی اگر کوئی خواتین، کوئی لڑکی ایسا لباس پہنتی ہے، ایسا برقع اوڑھ کے آتی ہے مارکیٹ میں، تو جو انسان نہیں بھی دیکھنے کا وہ انسان بھی اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ انسان بھی اس کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ تو حالانکہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس لیے یہ برقع پہنتے ہیں، اس لیے برقع کو اوڑھتے ہیں، اس لیے حجاب کرتے ہیں تاکہ دوسرے مردوں کا ذہن، دوسرے مردوں کی نگاہ ہماری طرف نہ آئے۔ لیکن آج ہمارا برقع ایسا ہو گیا ہے گویا کہ وہ ایک لباس میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ ایک طریقے کا لباس بن چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ برقعے کو خود آج برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، جس طریقے کا آج ماحول چل رہا ہے۔ تو اگر آپ ایسا برقع پہنتی ہیں، ایسا حجاب کرتی ہے تو خدا کے واسطے آپ اس کو ایسا بالکل بھی نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے
اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اسی حساب سے ہم لوگ پردہ کریں، کیونکہ آج کے دور میں بھی ہماری بہت سی بہن بیٹیاں، بہت سی مائیں ایسی ہے جو اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے میں یہ ویڈیو بنایا ہوں۔ تو اگر آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔